بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دو شادیاں کیسے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں ایسی جگہ چھوڑ کر چلے گئے جو آباد نہیں تھی، تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگتے رہے، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان قبائل کو بہت اچھے سے آباد کر دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے شادی کر دی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھتی تھی۔ چنانچہ جرہم قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد سے شادی کر دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اماں ہاجرہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں وجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خیر و خبر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھنا شروع ہو گئے، تو ان کی بیوی بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا، تو اس نے بتایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا، تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑا ہے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے یعنی کہ طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، اپنے سے جدا کر دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سے شادی کی، سیدہ بنت مزاز بن جرہمی سے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے تشریف لائے، تو جب گھر آئے تو ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا، تو پھر انہوں نے اپنی بہو سے گھر کا گزر بسر کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا، تو اس بیوی نے اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا کہ ہم ہر روز گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے جواب دیا کہ ہم پانی پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ
ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہو سے فرمایا جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدم موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیوی، وہ جو بوڑھا آیا تھا آپ کے پاس وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پہلی بیوی کو ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے کا حکم دیا، اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ تو ملتے ہیں گائز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اتنی دیر تک آپ ہمارے چینل پر موجود رہیے۔ السلام علیکم۔